انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام صحت کے مسائل پر مختلف موضوعات، معلومات اور تحقیقات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں خواتین کے طبی مسائل کہ جس کے ذریعے ان کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ان جگہوں پر کہ جہاں عورتوں کے لیے ڈاکٹر نہ ہوں۔ اس تمام تحقیق کے لیے ہم نے استفادہ کیا ہے پاکستان نیشنل فورم آن وومنز ہیلتھ کے شائع کردہ ایک جریدے سے، اور اسی جریدے میں شائع ایک عنوان بچے کو چھاتی سے دودھ پلانا، یہ بھی بریسٹ فیڈنگ، یہ بھی خواتین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، ان کی صحت سے تعلق رکھنے والا ایک معاملہ۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال کہ ماں کا دودھ سب سے بہتر کیوں ہے؟ ماں کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ اپنے بچے کو اس وقت تک چھاتی سے دودھ پلاتی رہے جب تک اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل یا مسئلہ پیش آئے تو بہت سے طریقے ہیں جن سے آپ اپنی مدد کر سکتی ہیں اور بچے کو دودھ پلانا جاری رکھ سکتی ہیں۔ اس مضمون میں صحت مند طریقے سے بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں جن سے دودھ پلانے کے دوران پیدا ہونے والے عام مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دنیا بھر میں جو قدیم ترین اور صحت مندانہ عادات اور رواج پائے جاتے ہیں، ماؤں کا اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانا ان عادات میں ایک بہت اہم ہے، لیکن چونکہ دنیا بدل رہی ہے اس لیے بعض اوقات عورتوں کو ایسی معلومات اور مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانا جاری رکھ سکیں۔ ماں کا دودھ اس لیے اہم ہے کہ ماں کا دودھ وہ واحد مکمل غذا ہے جو بچوں کو صحت مند اور طاقتور بنا سکتی ہے۔ ماں جب بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو اس عمل کے باعث ماں کی بچے دانی سے زچگی کے بعد جاری ہونے والے خون کو بند کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ماں کا دودھ مختلف بیماریوں اور انفیکشن سے بچے کی حفاظت کرتا ہے، مثلا ذیابیطیز یعنی شوگر، سرطان یعنی کینسر، اسہال یعنی ڈائریا اور نمونیا۔ ان بیماریوں کے خلاف ماں کے جسم میں جو دفاعی قوت پائی جاتی ہے وہ ماں کے دودھ کے ذریعے بچے کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بچے کو اپنا دودھ پلانے کے باعث خود ماں کئی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے، مثلا سرطان یعنی کینسر اور ہڈیوں کا بے لچک ہو جانا، یعنی جو ذرا سی چوٹ لگنے سے ٹوٹ سکتی ہیں، اسے ہڈیوں کی خستگی بھی کہتے ہیں۔ ماں جس وقت بھی بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے اسی وقت بچے کے لیے دودھ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ یہ دودھ نہایت صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس کا درجہ حرارت ہمیشہ مناسب رہتا ہے۔ ماں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو اس عمل سے ماں اور بچہ دونوں آپس میں قربت اور گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں اور دونوں ایک تحفظ کا احساس رکھتے ہیں۔ کچھ عورتیں بچے کو اپنا دودھ پلاتے رہنے کے باعث دوبارہ بہت جلد حاملہ ہونے سے محفوظ رہتی ہیں۔ ماں کا دودھ ظاہر ہے کہ قدرت کا ایک عطیہ ہے اور یہ مفت دستیاب رہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اس موضوع پر میں گزارشات پیش کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوسرا دودھ، ماں کے دودھ کے علاوہ دوسرا دودھ بچوں کے لیے نقصان دہ کیوں ہو سکتا ہے، اور آج کل جو کمپنیز دودھ لا رہی ہیں اور اس کی بہت زیادہ تشہیر کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو
ڈبے کا دودھ ہے وہ کیوں بچوں کے لیے مضر ہے، یا کیوں جو ہے وہ مسائل پیدا کر سکتا ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی اور کافی یعنی کہ معلومات جمع کی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں یا امریکہ یا کینیڈا میں، ان میں یہ ڈبے کے دودھ تو بالکل پلانے کی یعنی کہ رواج ختم ہو گیا ہے، اور وہاں پر یہ بہت کم یعنی کہ تعداد میں ملتا ہے۔ مگر یہ کہ ہمارے ملک میں اس کو اتنا زیادہ یعنی کہ پبلسٹی کی جاتی ہے اور اتنا زیادہ یعنی کہ وہ کیا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی نے ایک مضمون لکھا کہ ماؤں کے گہنے کمپنیوں نے پہنے، یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ جو بھی یعنی کہ ایک غریب آدمی کے پاس ہوتا ہے، جو بھی سرمایہ ہوتا ہے، وہ ایک بچے کو ایک مہینے دودھ پلانے میں کم سے کم 5,000 روپے کا خرچ آتا ہے۔ اب وہ اگر ایک بچے کو 5,000 کا دودھ پلائے گا اور اس کی آمدنی اگر 10,000 ہو یا 5,000 ہو تو اس میں پھر باقی لوگ کیا کھائیں گے؟ تو سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے، مگر کمپنیاں جو ہیں اس کو بہت طریقے سے اخباروں میں اشتہار دے کے، ٹی وی میں اشتہار دے کے اور دوسرے طریقے اپنا کر یہ مسائل پیدا کرتی ہیں، اور وہ اس جو بریسٹ فیڈنگ کی جو اس اہمیت کو کم کر دیتی ہیں، جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید معلومات جو مسائل ہیں عمران صاحب آپ کو بتائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے اپنی معلومات، اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ دوسرا، دودھ بچے کے لیے نقصان دہ کیوں ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ایک تحقیقاتی بات کہ دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ بچے صرف اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ ان کی ماؤں کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ وہ بچے کو اپنا دودھ نہ پلائیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے، اس پر وہ مائیں غور کریں کہ جن کے نونہال، جن کے بچے ابھی دنیا میں آئے ہیں اور پروردگار نے ان کو یہ ایک تحفہ عطا کیا ہے۔ جو ادارے شیرخوار بچوں کے لیے مصنوعی دودھ تیار کرتے ہیں، ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلانے کے بجائے ان اداروں کا تیار کیا ہوا مصنوعی دودھ پلائیں تاکہ یہ ادارے دولت کما سکیں۔ بوتل سے دودھ پلانا یا تیار شدہ دودھ دینا اکثر نہایت غیر محفوظ ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے لاکھوں بچے غذا کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، جنہیں بوتل سے دودھ پلایا گیا تھا یا فارمولا دودھ دیا گیا تھا۔ فارمولے کے تحت تیار کیا گیا دودھ یا دیگر اقسام کا دودھ، مثلا ٹن میں محفوظ کیا گیا دودھ یا جانوروں کا دودھ، بیماریوں سے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ فارمولا اور دوسری اقسام کے دودھ کی وجہ سے بچہ بیمار ہو سکتا ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر فارمولا دودھ بنانے کے لیے پانی کو اور یہ دودھ دینے کے لیے بوتل اور نپل کو کافی دیر تک نہ ابالا گیا ہو تو دودھ کے ساتھ نقصان دہ جراثیم بھی بچے کے حلق کے راستے اس کے جسم میں پہنچ جائیں گے اور وہ اسہال کا شکار ہو جائے گا، یعنی ڈائریا کا شکار ہو جائے گا۔ جب بچے ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے ہیں تو وہ چھاتی سے دودھ حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ عمل دودھ چوسنا کہلاتا ہے۔ ماں کی چھاتی سے بچے کا دودھ چوسنا کسی بوتل کے نپل سے بچے کے دودھ چوسنے سے بہت مختلف عمل ہے۔ جب بچے کو بوتل یا مصنوعی نپل کے ذریعے دودھ دیا جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ یہ بھول جائے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کس طرح چوسنا چاہیے، کیونکہ بوتل بچے کو دوسرے طریقے سے چوسنا سکھاتی ہے، اور اگر بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ بار بار نہیں پیے گا تو وہ ماں کے سینے میں دودھ بننے کا عمل رک جائے گا اور یوں بچے کو ماں کا دودھ ملنا پوری طرح بند ہو جائے گا۔ بوتل سے دودھ پلانے پر بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔
ایک بچے کو اس کی عمر کے پہلے سال میں مصنوعی دودھ دینے کے لیے 40 کلو گرام فارمولا پاؤڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچے کی ایک دن کی ضرورت کا فارمولا دودھ خریدنے اور پھر اسے تیار کرنے کے لیے پانی ابالنے یعنی ایندھن کے خرچ پر اتنی زیادہ رقم خرچ ہو سکتی ہے جو بعض اوقات کسی گھرانے کی ہفتے بھر یا مہینے بھر کی کمائی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ والدین مصنوعی یا فارمولا دودھ کو کفایت سے خرچ کرنے کی کوشش میں کم پاؤڈر اور زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تاکہ دودھ دیر میں ختم ہو۔ اس طرح بچہ غذا کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا جسم بڑھنے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے اور وہ اکثر بیمار رہنے لگتا ہے۔